بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے عزیز، کوئی عشق لیلا میں دیوانہ ہے، کوئی عشق مولا میں دیوانہ ہے۔ جو عشق مولا میں دیوانے ہیں ان سے اچھا اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر کسی بھی چیز سے عشق و محبت پیدا کرنا عشق لیلا ہے، اور ہر ایک چیز کو چھوڑ کر، ہر چیز کو اپنے دل سے نکال کر اپنے اللہ کی محبت پیدا کر لینا، یہی عشق مولا ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی کا عشق ہوتا ہے، کسی کو کسی کا درد ہوتا ہے، تو وہ اسی کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی کے لیے اس کی دیوانگی میں اپنے الفاظ، اپنے القاب، اپنے اشعار جہاں بناتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اسی کی بات کہتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی حالت پر غور کر سکتا ہے کہ میری زندگی کا مشغلہ کیا ہے، میری زبان پر کس کا ذکر، بس جس کا ذکر اللہ ہے سمجھ لو وہی بامراد ہے، اور جس کا ذکر دنیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ محبوب حقیقی سے دور ہے۔ جب انسان اپنے محبوب کا نام پاتا ہے تو بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے ایسی محبت تھی کہ اس کے ہر وقت بے چین و بے قرار رہتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم امین علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے۔ کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کے کونے میں آ کر کہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونک کر بے قرار ہو، بے چین ہو۔ کیوں؟ محبوب کا نام ان کے سامنے آ گیا، محبوب کا نام ان کے کانوں میں آ گیا، اور وہ جبرائیل امین کی مبارک زبان سے کتنے پیارے انداز سے کہا ہوگا، اور سننے والے نے کتنے لطف سے سنا ہوگا۔ جتنے پیار سے کسی کا نام لیا جاتا ہے اتنا ہی اس میں لطف آتا ہے، لطف ہوتا ہے، اور جتنے پیار سے کسی کا نام سنا جاتا ہے اتنی ہی اس میں لذت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام چونک کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کعبے کے کونے میں دیکھا تو جبرائیل امین کو پائے، کہا کہ جبرائیل محبوب کا نام پھر لے لو۔ جبرائیل امین نے کہا کہ محبوب کے لیے نذرانہ پیش کرنا۔ ابراہیم پہلے نذرانہ ادا کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میرے پاس 1000 اونٹ ہیں، میں ان کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ تو پھر جبرائیل نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل ایک بار اور کہہ دو۔ جبرائیل نے کہا کہ اب کہ تم کیا نذرانہ پیش کرو گے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس بے شمار بکریاں موجود ہیں، وہ سب میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ جبرائیل امین نے پھر کہا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اب کیا چیز تمہارے پاس باقی رہ گئی ہے جو تم نذرانہ پیش کرو؟ اونٹ تم نے دے دیے، بکریاں تم نے دے دی، اب آپ کس چیز سے نذرانہ پیش کریں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرے پاس ابھی جان باقی ہے، میرے پاس ابھی جان باقی ہے، میں اپنے محبوب کے لیے نذرانے میں اپنی جان پیش کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور تڑپ تڑپ کر اپنے محبوب کا نام پکارتے رہے، اے میرے عزیز، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کے سامنے اس کا نام لیا جاتا ہے تو سن کر بے چین و بے قرار ہے۔ یہ محبت کی پہچان ہے، یہ عشق کی پہچان۔ دیکھیے کیسا تعلق ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے اللہ سے تھا۔ ساری بکریاں دے دی، سارے اونٹ دے دی، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دی کہ محبوب کا نام سننے کو مل جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میں نے دو جملے آپ کے سامنے پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بحمدہ۔ یہ دونوں جملے بڑے ہی موجود ہیں۔ جتنی بھی مخلوق خداوند قدوس زمینوں اور آسمانوں میں بسائی ہیں، سب کو روزی انہی دو جملوں کی برکت سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بحمدہ۔ جو انسان ان کلمات کا ورد رکھتا ہے کبھی روزی سے تنگ نہیں ہوتا ہے۔ ان جملوں کو دعائیں ابراہیمی بھی کہا گیا ہے اور دعائیں صبح بھی کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا جب آپ نے جو انسان فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 101 مرتبہ ان کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ کبھی اس گھر میں تنگی نہیں آ سکتی، کبھی اس گھر میں پاپا نہیں آ سکتی، کبھی وہ روزی سے تنگ نہیں ہو سکتا۔ دن میں بھی جب یاد آ جائے تبھی ان کلموں کا ورد رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ کلمات سنا کر یاد کرا کر غالب ہو گئے اور ساری بکریوں کو ڈھانپ کر کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہی۔ 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس پھر آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے اونٹوں سے کئی گنا زیادہ اونٹ اور پہلی بکریوں سے بھی کئی گنا زیادہ بکریاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم تم نے تو اپنے سارے اونٹ اور بکریاں اللہ کی راہ میں دے دی تھی، اب تمہارے پاس سے پہلے سے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس محبوب نے مجھے دی تھی اسی نے مجھے یہ دی، جس محبوب نے مجھے وہ دی تھی اسی نے مجھے دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ بکریاں اونٹ آپ کو کیسے ملی؟
اللہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہے کہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کلمے جو آپ نے مجھ سے سیکھے تھے ان کی برکات سے یہ کئی گنا بدلیاں علوم ہو گئے۔ میں آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ جو شخص بھی ان کلمات کا ورد رکھے گا انشاءاللہ کبھی روزی سے تنگ نہیں ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے جو محبت ہو جاتی ہے، اللہ کا نام لینے میں لطف آنے لگتا ہے، مٹھاس آنے لگتی ہے۔ ارے جس کا نام لینے میں مٹھاس نہ آئے، جس کے نام میں لذت نہ آئے، اس سے محبت کیسی؟ اور محبت کی پہچان یہ ہے کہ جتنا زیادہ لطف ہوگا، جتنا زیادہ مٹھاس ہوگی، جتنی زیادہ بشاشت ہوگی، اتنا ہی اس سے تعلق ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشق لیلا میں در در بھٹکتے پھرتے، اور کچھ دانشور لوگ ایسے ہیں جو عشق مولا میں اپنے محبوب کے قرب کے دامن میں رہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے محبوب کے قرب کا دامن پکڑیے، اپنے محبوب سے تعلق پیدا کیجیے، عشق مولا کے پیچھے نہ پڑیے، عشق مولا کے پیچھے پڑ کر دیکھ لیجیے۔ مجنون عشق مولا کے پیچھے پڑا تو خالی مجنون کہلایا، کچھ اور اس کو نہیں کہا جاتا۔ اور تمام انبیاء عشق مولا کے پیچھے پڑے، ان کو علیہ السلام اور علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام عشق مولا میں پڑے تو ان کو رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اہل اللہ اللہ کی محبت اور عشق میں پڑے تو ان کو نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مگر جو عشق لیلا میں پڑا، عشق لیلا میں مرا، دنیا میں مرا، عشق دنیا میں مرا، نہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، نہ نور اللہ مرقدہ کہا جاتا ہے۔ جب اپنے محبوب سے تعلق جڑ جاتا ہے تو انسان ہر جگہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہر جگہ اسی کی فکر میں وہ رہتا ہے، ہر جگہ اسی کا ذکر خیر و جاری و ساری کرتا ہے، ہر وقت اسی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، عشق مولا ایک ایسا دریا ہے، عشق مولا ایک ایسا میدان ہے، عشق مولا ایک ایسی کتاب ہے جو انمول کتاب ہے، انمول دریا ہے، انمول میدان ہے۔ جس طریقے سے کوئی وحدہ لا شریک کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اپنے محبوب حقیقی کے عشق کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے، عشق لیلا میں بچ کر چلے، تباہ و برباد ہو کر چلے گئے، ذلیل و خوار ہو کر چلے گئے، کوئی ان کا نام لینے والا نہ۔ چند لوگ عشق مولا میں آئے، عشق مولا میں رہے، اپنے محبوب سے تعلق رہا، اپنے محبوب کے دیوانے بنے، اپنے محبوب کے مستانے بنے۔ آج ان لوگوں کے مستانے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی نسبت سے اگر کوئی کسی کا دیوانہ بنتا ہے تو وہ اللہ ہی کا دیوانہ بنتا ہے۔ کوئی اگر کسی بھی گلی کوچے یا گرد و غبار کا دیوانہ بنتا ہے تو وہ لیلا کا دیوانہ بنتا ہے۔ گرد و غبار سے مراد دنیا کی تمام چیزیں۔ میرے محبوب حقیقی کے سامنے، میرے اور تمہارے صحابہ کے سامنے تمام کی تمام چیزیں گرد و غبار ہیں۔ وہ میرا محبوب حقیقی ایسا ہے، اگر کسی کو وہ اپنا دیوانہ بنا اور اس کے شکرانے میں اپنی جان بھی دے دے تب وہ اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا۔
محبوب حقیقی ایسا ہے کہ اگر کسی کو وہ اپنا دیوانہ بنا اور اس کے شکرانے میں کوئی اپنی جان بھی دے دی تب بھی اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا. اور جو اللہ رب العزت کے عشق ہیں وہ تو تڑپ کر جان بھی اپنے رب ہی کو دیتے ہیں. عاشقین اور عارفین اپنے رب کے عشق کی تلوار سے شہید ہوتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کا ایک میدان سے حضرت بایزید بستامی رحمہ ایک میدان سے گزر رہے تھے. ایک جگہ دیکھا کہ 100 کھوپڑیوں سے بھی زیادہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی اور ان کی پیشانی پر باسعادت لکھا ہوا ہے. بایزید بستامی رحمہ کی چیخ نکل گئی، میرے رب، اے میرے آقا، جب تیرے چاہنے والوں کا یہ انجام ہے تو جو تیرے چاہنے والے نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک آواز آتی ہے کہ بایزید بستامی جو میرے عاشق ہیں وہ میرے عشق کی تلوار سے ایسے ہی قتل ہوتے ہیں جیسے وہ پڑے. اس محبوب حقیقی سے عشق پیدا کر کے دیکھو، تعلق پیدا کر کے دیکھو، اس کا قرب حاصل کر کے دیکھو. اب تک تم نے دنیا کا قرب حاصل کیا ہے، دنیا کی محبت سے، دنیا والوں سے عشق کیا ہے. اب میرے محبوب حقیقی سے بھی اس کو محبت کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کہ اس رشتے میں کیسا لطف ہے، اس رشتے میں کیسی مضبوطی ہے، باقی رہنے والا کون سا رشتہ ہے. دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب سے گہرا رشتہ ماں باپ اور شوہر بیوی کا، یہ دونوں رشتے بھی پناہ ہو جائیں گے. باقی رشتوں کی تو بات ہی چھوڑ، مگر جس کا رشتہ میرے محبوب اور میرے آقا سے جڑ جاتا ہے، اس وحدہ لا شریک سے جڑ جاتا ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تو نہ اس کا رشتہ فنا ہوتا ہے نہ خود فنا ہوتا ہے. سچ پوچھو تو اللہ رب العزت انہیں فنا نہیں کرتا بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیتا ہے، اور وہ اپنے چلے جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے زندہ رہتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ جیسے حضرت بایزید بستامی نور اللہ مرقدہ، شیخ ابو الحسن فرقانی علیہ الرحمہ، شیخ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ، حضرت امام ربانی مجدد الفتانی علیہ الرحمہ. خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ، مولانا شاہ عبد المالک صاحب صدیقی علیہ الرحمہ، مولانا شاہ میر عالم صاحب علیہ الرحمہ، اور ہمارے حضرت بڑے حضرت جن کا اس وقت بیان چل رہا ہے، حضرت شاہ عالم میر عالم صاحب نور اللہ. ہم سب ان کے نام پیار سے لیتے ہیں. کوئی مجنون کا نام بھی تمہیں پیار سے ملتا ہے، کسی ایم ایل اے، کسی پرائم منسٹر کا نام بھی تمہیں پیار سے نہیں لیتا. مگر ہاں یاد رکھیے، اللہ کے دیوانوں کے نام بھی پیار سے وہی لوگ لے سکتے ہیں جنہیں اللہ سے پیار. اللہ کے دیوانوں کا نام پیار سے وہی لوگ لے سکتے ہیں جنہیں اللہ سے پیار. اللہ کے دیوانوں کا نام پیار سے وہی لوگ لے سکتے ہیں جنہیں اللہ سے پیار، جو اپنے اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرتے اور اپنے اللہ سے دل لگاتے، اپنے محبوب سے مناجات کرتے. اے دنیا والوں، بس وہی اللہ والوں سے پیار رکھتے.
وہی جنہیں اللہ سے اپنی زندگیوں پر غور و فکر کیجیے. اسی زندگی میں کیا بولو، اسی زندگی میں کانٹے بولو. یا تو اپنے اللہ سے محبت پیدا کر لو یا غیر اللہ سے محبت پیدا کر لو. لیلا سے محبت پیدا کر لو یا مولا سے محبت پیدا کر لو. اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں لیلا ہیں. جس سے بھی محبت کرے گا وہی اس کی لیلا ہے. بس وہی ایک ہمارا محمود ایسا ہے جو مولا ہے. مولا سے جڑ کر دیکھیے، اپنا تعلق مولا سے کر کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمارا حقوق مولا کے ساتھ. ارے اب تک دنیا کو دیکھا، دنیا کی چیزوں کو دیکھا، اب تم مولا کو دیکھ کر دیکھیں. اگر تم کو پسند آئے تو رشتہ رکھ لینا، نہیں تو تمہاری مرضی. تم ہی لوگ تو کہتے ہو کہ پہلے جاننا، پسند آئے تو رشتہ کر لینا. دنیا کے معاملے میں تو تم دیکھنے کو تیار ہو، اللہ کے معاملے میں بھی تو تم دیکھ کر دیکھ لو. غور و فکر کیجیے، ہمیں اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے، کس کا بننا ہے، کیا چیز باقی رہنے والی ہے اور کیا بنا ہونے والی. ارے بنا ہونے والی اچھی ہے جو باقی رہنے والی اچھی. ہر انسان ایسا ہی مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ دنوں باقی ہے. چھپر کے مکان سے ہر ایک پوچھنا چاہتا ہے کہ میں ہر سال کہاں سے بناؤں. ارے آج تم نے کسی سے محبت پیدا کر لی، کل وہ تم کو دھوکہ دے کر چلا گیا، کوئی دوسرا اس کو لے کر چلا گیا، یا اس کو موت ہی لے کر چلی گئی. کل تم دوسروں کو ڈھونڈتے پھرو، پرسوں کوئی اس کو لے کر چلا گیا، ترسوں کو پھر تم تیسرا ڈھونڈتے پھرو. کیوں خواہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ بس ایک اللہ سے رشتہ ڈھونڈو جس کو لے کر کوئی نہیں، اسی سے رشتہ پیدا کرو، اس کو لے کر کوئی نہیں کر سکتا. ارے وہ محبوب حقیقی ایسا انصاف پسند ہے کہ وہ دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. کس کا دل مجھ کو کتنا چاہ رہا ہے. ایک راز کی تھوڑی سی بات میں یہاں کر دیتا ہوں. پہلے دور میں انسانوں کے جسم بہت مضبوط ہوتے تھے، عبادت ریاضات بہت زیادہ کر لیا کرتے تھے. اب جسم بہت کمزور ہو گئے ہیں، عبادات ریاضات اب اتنی نہیں ہو سکتی، مگر دل کا تعلق اب بھی ہو سکتا ہے. اپنے دل کا خالص تعلق اپنے اللہ سے رکھو، وہی مقامات ان کو مل جائیں گے جو ان کو عبادات اور ریاضات سے ملا کر. کیونکہ مضمون جسم ہونے کی وجہ سے وہ ہزار نفل راتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے، پھر بھی اب ان کے جسم پر اثر نہیں پڑتا تھا. آج رات کو جاگ کر 10 20 100 200 رکعت پڑھ کر اگلے دن نہیں اٹھا جاتا، صبح کی نماز میں سستی آ جاتی. اس لیے تو بس یہی کہتا ہوں کہ بشاشت کے ساتھ فرضوں کو ادا کرتے رہو اور بشاشت کے ساتھ جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، مگر دل کا خاص تعلق اپنے اللہ سے رکھو. اگر دل کا خاص تعلق اللہ سے رکھو گے تو انشاءاللہ وہی عبادت تم کو کافی ہو جائے. اپنے دل پر محنت کرو، اپنے دل کا تعلق اللہ سے جوڑو. جب دل کا تعلق اللہ سے جڑے گا تو پھر تمہارا ہر لمحہ، تمہاری ہر گھڑی، تمہارا ہر دن، تمہاری ہر رات، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہاری ہر خوشی، تمہارا ہر غم اللہ کے لیے ہو جائے. پھر تمہاری زندگی کی ہر ساعت اللہ کی عبادت میں کی جائے. تمہاری زندگی کو کچھ عمل اور عبادت ایسی ہوگی کہ فرشتے بھی اندر نہیں جانے.
براہ راست وحدہ لا شریک کے دفتر میں جا کر جمع ہوں گے۔ وہ چیز جس کا فرشتوں کو بھی کون سی؟ وہ آقا اور بندے کا تعلق ہے، وہ آقا اور بندے کا اعتراض ہے۔ جب غلام اپنے آقا سے دل لگا کر بیٹھتا ہے تو فرشتوں کو کیا پتا کہ کیا کہہ رہا؟ فرشتے تو آقا لکھیں گے جو زبان ہاتھ پاؤں میں دو جسم کے اعضاء سے نکلیں گے، مگر جو دل سے نکل رہا ہے فرشتوں کو اس کی کیا خبر کہ اس کا دل کہاں، اس کا دل کہاں ملا ہوا؟ ارے اس کا دل تو اپنے محبوب سے جڑا ہوا، اپنے محبوب سے مناجات کر رہا، اپنے محبوب کی کھوج میں لگا ہوا، اپنے محبوب کو تلاش کر رہا، اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہا، اپنے محبوب کے لیے بکھرا ہوا۔ یہ سارے دفتر اللہ رب العزت کے خزانے میں ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ لوگ سردی گرمی میں اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، اگرچہ اللہ پر یا کسی اور پر یہ احسان کی بات نہیں ہے۔ چلو میں تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مگر میرے اللہ کے اوپر تو کوئی احسان نہیں ہے۔ اور آپ بھی تم سجدے میں پڑے رہو تب بھی اللہ پر بھی کوئی احسان نہیں۔ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب لوگ سردی گرمی میں آتے ہیں تو جو میں کہوں اس پر عمل کر لیا۔ تم لوگ اگر جب آپ لوگ سردی گرمی میں آتے ہیں تو میں کہوں اس پر عمل کر لیا تھا۔ تم لوگ اگر عمل کرو گے تو میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پتہ نہیں تم میں سے کون سا ایسا بن جائے اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے اور اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو میرے عزیزو، جو بھی سنو ہوش کے کام سے سنو، اور جو بھی سنو عمل کی غرض سے سنو، اور عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب تم ایسا کرو گے، ایسے بنو گے تو انشاءاللہ اللہ تم کا علم حاصل ہو جائے، اس کی معیت حاصل ہو جائے، اس کا انس حاصل ہو جائے، اس کا عشق حاصل ہو جائے، اس کا خاص تعلق اور درد نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عشق لیلا نصیب فرمائے، عشق لیلا سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔